پھنسی اس کے گلے پہ نہیں لگی. اگر اس کے ہاتھ کن پٹی پہ نہیں ہوتا تو یقیناً پھنسی اس کے گلے پہ لگ جاتی اور وہ دشمن کے ہاتھ پکڑا جاتا. اس کو ایک دن احساس ہوا کہ اوہو یہ تو بہت بڑے کمال کے نبی ہیں جس نے اتنی حکمت کی باتیں اپنے دوست احباب کو ایک دم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سکھلا رہے ہیں. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی صبح سے لے کر شام تک نہیں، پیدائش بچپنے کے بعد سے لے کر کے آپ کے اس دنیا سے روپوش ہونے تک جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی ہوں، فرمائے ہوں یا کر کے دکھائے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کیا ہو آپ اس کو منع نہیں فرمائے ہوں، یہ ساری چیزیں نبی کی سنت ثابت ہوتی ہیں اور ایسا کام اسی انداز میں کرنے کو ثواب سمجھا جاتا ہے. دنیا کے کسی کام کو میں نے بھی کہا کہ استنجا کرنے کے لیے سب بیٹھتے ہیں، ضرورت ہے پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے، لیکن نبی کے طریقے پر اگر بیٹھ رہے ہیں تو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا ثواب ہے، استنجا کرنا ثواب ہے. کھانے کے لیے سارے بیٹھتے ہیں، نبی کے طریقے پر کھانا کھایا جائے تو اس میں ثواب ہے. لیکن اگر آپ پوری زندگی کھاتے رہیں، نبی کا طریقہ نہ اپنائیں تو آپ کا کھانا پیٹ تو بڑھے گا، ثواب نہیں ہوگا. تو دنیا کے ساری چیزوں میں نبی نے فرمایا، ایک ایک بات کو وضاحت کر کے فرمایا. آپ کو میں نے جو طہارت کی بات کہی ہے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے دوستو، اتنا اہم ہے کہ اس کو شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطہور نصف الایمان یا شطر الایمان. شطر کے معنی بھی آتی ہے اہم حصہ کے، اور نصف کے معنی آدھا، یعنی گویا کہ آدھا ایمان پاکی ہے، آدھا ایمان پاکی ہے. اب تھوڑا سا دوستو چونکہ مذاکرہ ہے، ہم تھوڑی دیر یہاں اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم پاکی کیا حاصل کرنا جانتے بھی ہیں کہ نہیں. ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان جو اوپر میں ہوں یا یہاں پر ہوں، بڑی دھیان سے سننے کی بات ہے. بڑے لوگ تو سنا کر سیکھ گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے یہ نوجوان جتنے موبائل والے گھوم رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ان میں سے 80% کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں. 80% کی بات بتلا رہا ہوں میں. اکثروں کو وضو کے طریقے تو معلوم ہیں، لیکن ایک بات دوستو، غسل سے پہلے وضو، ایک آدمی پر غسل فرض ہے جس کو جنوبی کہتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا میں یہ لفظ آیا ہے. تطہیر کو سوائے تشدد کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب ہے کہ مبالغہ میں اس کو پاکی حاصل کرو، مطلب غسل کرو. ایک آدمی پر غسل فرض ہے، وہ غسل سر پہ پانی ڈالتا رہا اور ایک بار نہیں 5 بار صابن لگاتا رہا، اور پورے جسم کے میل کو نہیں بلکہ میل کے اوپر نیچے کے کھال کو بھی اتار دے، لیکن غسل کے فرائض اس کو معلوم نہیں ہیں. ہم میں سے کسی سے بھی اگر پوچھا جائے کہ کیا وہ پاک ہو جائے گا، تو آپ کسی سے بھی پوچھئے وہ یہی کہے گا کہ صاف تو ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا. جسم کے اوپر میل کچیل تو صاف ہو جائیں گے لیکن پاک نہیں ہوگا. غسل سے پاکی کے لیے جو طریقہ نبی نے رائج فرمایا، جو فرائض نبی نے فرمایا کہ کلی کرنا ہے غرغرے کے ساتھ، ناک میں پانی ڈالنا ہے نرم ہڈی تک، اس کے بعد سر سے لے کر پیر تک ایک بال کے برابر بھی جسم کہیں سوکھا نہ ہو، یہ 3 کام کرے گا تبھی پاک ہوگا. لیکن افسوس مسلمانوں، آج کی ہماری جن سنکھیا، نئی تعداد کے نوجوان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سیکھنے کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جسم میں بہترین نیا کپڑا ہو جائے، پینٹ ہو جائے، بال اچھے ہو جائیں اور کندھے میں جو ہے موبائل کا ایک سننے والا ہو جائے، میں سب سے اچھا انسان ہوں. برا لگے تو معاف کیجیے گا، حقیقت یہ نہیں کہ سب سے اچھا نہیں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو نبی کے طریقے پر اپنا کر اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے موافق گزار رہا ہو، وہ سب سے بڑا انسان ہے. آج اگر کوئی اپنے وقت کا گدہ نشیں ہے، شاہ نشیں ہے، بالا خانہ میں زندگی گزار رہا ہے، کسی ہائی وے یا کسی بہترین لیول کا کپڑا اوڑھ رہا ہے اور بہترین لباس پہننے کے بعد اگر اس کی زندگی میں
نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے تو یہ چند سالہ زندگی وہ اپنے آپ کو اچھا کہہ لے، سمجھ لے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے اچھائی جان لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں تطہیر کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک بات مجھے کسی نے پوچھا، جواب تو دینا چاہیے لیکن میں سمجھا آپ کے بیچ میں ایک انسان نے مجھ سے سوال کیا کہ رات کو ہم جنوبی ہو جاتے ہیں، رات کو ہم غسل کی ضرورت ہم کو ہو جاتی ہے لیکن نہاتے نہیں ہیں، عذر کی وجہ سے، کوئی عذر نہیں ہوتی ہے یا اور ساری چیزیں، دوپہری کو غسل کرتا ہوں تو مولوی صاحب کیا ہوگا؟ دوستو ایک بات ہے، مسئلے کی بات جو بات اس نے پوچھی میں آپ تک جواب دے دوں، حالانکہ مجھے نہیں دینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایک نہیں 11 بیویاں، کتنی؟ 11، بیک وقت تو نہیں، ایک بعد دیگرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساری تاریخ کو میں نے آج جہاں تک ہوا ٹٹولا، دیکھا، کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں کبھی بھی غسل جنابت دن میں کرنا ثابت نہیں۔ یعنی اگر دن میں ثابت ہے تو دن ہی میں ضرورت پڑی ہے تو ثابت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غسل جنابت کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غسل جنابت کر لیتے تھے اور پاکی کے بعد پھر آرام فرماتے تھے۔ اور ہمارے لیے نبی کی زندگی مشعل راہ ہے، ہم کو اسی کے موافق زندگی گزارنی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے نکلے، حضرت ابو ہریرہ کی آمنے سامنے جو ہوئی تو فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ کاٹے اور کاٹنے کے بعد فوراً گئے گھر اور جا کر غسل کر کے تب مسجد میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنے سامنے ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو ہریرہ آ رہا تھا کیوں واپس ہو گیا؟ شرمیلے انداز میں کہا یا رسول اللہ میں چونکہ اس وقت تک جنوبی تھا، غسل کی تیاری میں تھا، غسل کے لیے جا رہا تھا، آپ کے سامنے آ کر غسل جنابت میرے اوپر فرض ہو، میں آپ کو سلام کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں راستہ کاٹ کے وہیں سے واپس ہو گیا اور غسل کے بعد آپ کے پاس آیا۔ اتنی بڑی اہم چیز دوستو، یہ تو میں اہمیت کو بتلایا کہ آج کل ہم کو پاکی کے طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو شریعت اسلامیہ نے کہا الطہور نصف الایمان کہ پاکی آدھا ایمان ہے، جب پاکی آدھا ایمان ہے تو ہم کو اس کی اہمیت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جو مسئلے ہم نہیں جانتے ہیں شرمائے بغیر، شریعت میں اگر ہم شرما گئے، آج اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہو، بھوک شدت کی ہو تو تھوڑی دیر برداشت کرے گا، جب گھر والا نہ کھلائے تو مانگ کے کھائے گا۔ کیوں؟ اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے کہ بھوک لگی ہے، لیکن شریعت کے مسئلے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں دوست، یہ کم وقت میں ساری باتوں کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ میں نے اشارہ کیا ان چیزوں کو کہ جن مسئلے کو آپ نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو الحمدللہ آپ کو جہاں بھی جس جگہ بھی کوئی ملاقات ہو عالم سے، کسی جانکار سے، اس مسئلے کا تذکرہ کیجئے، آپ کی زندگی اچھی بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تطہیر والی حدیث پر جو نصف ایمان کہا گیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔